يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آن کے با مرغ ہوا ماہی دہد، بندگاں را دولت و شاہی دہد۔ مرغ فارسی میں پرندے کو کہتے ہیں۔ مرغ ہوا سے مراد ہے بگلا، جو مچھلیاں کھاتا ہے نا پانی میں، دیکھا ہے کبھی؟ لمبی گردن ہوتی ہے جس کی، اور لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں۔ مرغ ہوا منا بگلا، با مرغ ہوا منا بگلے کو، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں۔ دہد مضارع کا صیغہ ہے، مصدر کون سا ہے؟ دادن منا دینا۔ بندگاں بندہ کی جمع ہے، بندہ غلام کو کہتے ہیں، کسی کا جو نوکر چاکر ہو۔ فارسی میں اگر کسی لفظ کے آخر میں ہا ہو تو جمع بناتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ گاف سے وہ بدل جاتی ہے اور آگے الف نون جو جمع کی علامت ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو بندہ کی جمع بندگاں، یعنی غلاموں کو۔ بندگاں را مانا غلاموں کو۔ دولت و شاہی دہد، حکومت اور بادشاہی دے دیتا ہے، یعنی کل تک جو کسی کے غلام ہوتے ہیں تو اب وہ ملک کے مالک بن جاتے ہیں۔ وہ جو بگلے کو مچھلی دیتا ہے، غلاموں کو حکومت اور بادشاہی دیتا ہے۔ بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ در مہد گویا او کند۔ بے پدر مانا باپ کے بغیر۔ بے کا لفظ لگ جائے کسی کے شروع میں تو نفی کا معنی پیدا کرتا ہے۔ بے وقوف جیسے کہتے ہیں، بے عقل، سمجھ آئیے؟ بے کار، یہ چیز بے کار ہے، یعنی کسی کام کی نہیں۔ بے پدر کا معنی باپ کے بغیر، فرزند بیٹے کو کہتے ہیں، یعنی اس کی یہ شان ہے کہ وہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ طفل بچے کو کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے طفل۔ مہد کا معنی ہے پنگھوڑا یا گود، در مہد معنی پنگھوڑے میں۔ گویا کا معنی ہے بولنے والا، گویا معنی بولنے والا۔ فارسی میں بعض اوقات فعل امر کے آخر میں الف لگا دیا جاتا ہے اور وہ اسم فاعل بن جاتا ہے۔ گفتن مصدر ہے، اس کا معنی کہنا یا بولنا۔ گوید مضارع ہے، گوج اس سے بنے گا فعل امر، اس کے آخر میں الف لگا تو بن گیا گویا۔ گویا کا معنی بولنے والا۔ اسی طرح بینا، بینا کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ شنوا کا معنی ہوتا ہے سننے والا۔ گویا او کند معنی وہ بولنے والا بناتا ہے، یعنی بچے کو پنگھوڑے میں ہی وہ بولنے والا بنا دے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بولے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی، الزام لگایا زلیخا نے، تو آپ کی گواہی بھی ایک بچے نے دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس عمر میں بھی ان کو بلا دے، بولنے کی قوت دے دے۔ بغیر باپ کے وہ بیٹا پیدا کرتا ہے، بچے کو پنگھوڑے میں بولنے والا بناتا ہے۔ مردۂ صد سالہ را حی می کند، این بجز حق دیگرے کے می کند۔ مردہ صد سالہ کا معنی ہوگا 100 سال کا مرا ہوا، مرکب توصیفی ہے یہ۔ مردہ موصوف ہے، 100 سالہ یہ اس کی صفت ہے، 100 سال کا مرا ہوا۔ حج کا معنی ہے زندہ،
می کند کون سا فعل ہے؟ فعل حال ہے، کردن مصدر سے، می کند مانا کرتا ہے، 100 سال کے مرے ہوئے کو بھی وہ چاہے تو زندہ کر دے۔ این کا معنی ہے یہ، یعنی یہ کام، بجز کا معنی ہوتا ہے سوائے، جز یا بجز دونوں کا معنی کیا ہے؟ سوائے۔ این بجز حق، یہ اللہ کے سوا دیگرے دوسرا می کند کب کر سکتا ہے، یعنی یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کب کر سکتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے اور بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا اور بچے کو پنگوڑے میں بلانا، یہ سارے کام اللہ کے ہی۔ 100 سال کے مرے ہوئے کو زندہ کرتا ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا کون کر سکتا ہے؟ صانع قزطیں صلاتیں می کند، نجم را رجم شیاطیں می کند۔ صانع کا معنی ہوتا ہے بنانے والا، کاریگری کرنے والا۔ صانع کے آخر میں جو یا آئی ہے، یا کا معنی کریں گے وہ بنانے والا، قزطیں جو مٹی سے، قز اصل میں کیا ہے؟ کہ اور از، دو لفظیں ان سے مل کر بنائے، کہ اور از ملا کر ان کو قز بنا دیا۔ طین عربی میں مٹی کو کہتے ہیں، قزطیں کا معنی جو مٹی سے سلاطیں می کند بادشاہ بناتا ہے۔ انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، یہی مٹی کا مجسمہ یہ بڑا ہو کر تو بادشاہ بن جائے کسی ملک کا، تو مٹی کو گویا بادشاہ بنا دیا اس نے۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، اور رجم کا معنی ہوتا ہے مارنا، کسی کو پتھر مارنا یا کوئی چیز مارنا۔ شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، ان ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان جو ہے نا، جنات، یہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں کے قریب جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جو ہیں نا وہ ان کو جہنم کی آگ لے کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، مارتے ہیں ان کو۔ تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ستارہ چمک رہا ہو نا، تو ستارے کی روشنی ہوتی ہے، اس طرح وہ جہنم کی آگ لے کر ان کے پیچھے بھاگتے ہیں فرشتے۔ وہ بنانے والا جو مٹی سے بادشاہ بناتا ہے، ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارتا ہے، شیطانوں کو بھگاتا ہے۔ رجم کا معنی مارنا یا بگانا بھی یہاں کر سکتے ہیں۔ ستاروں کو شیطانوں کا بگانے والا بناتا ہے، یا ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو بھگاتا ہے۔ از زمین خشک رویاند گیا، آسمان را بے ستوں دارد نگاہ۔ از زمین خشک، خشک زمین سے، زمین خشک کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے، زمین موصوف اور خشک اس کی صفت۔ رویاند مضارع کا صیغہ ہے، ایک آپ نے مصدر پڑھا ہے رویدن، رویدن کا معنی ہوتا ہے اگنا، یہ ہے رویانیدن، رویانیدن کا معنی ہوگا اگانا، رویانیدن معنی اگانا، رویاند مضارع، رویاند معنی اگاتا ہے۔ گیاہ گھاس کو کہتے ہیں، گیاہ معنی گھاس۔ آسمان را آسمان کو، بے ستون ستون کے بغیر، ابھی گزرا ہے نا، بے پدر بتایا تھا کہ بے کا معنی ہوتا ہے بغیر، نفی کے لیے آتا ہے، بے ستون کا معنی ستون کے بغیر۔ دارد نگاہ معنی محفوظ رکھتا ہے، نگاہ داشتن مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ رکھنا، کسی چیز کی حفاظت کرنا۔ خشک زمین سے گھاس اگاتا ہے، آسمان کی ستون کے بغیر حفاظت کرتا ہے،
ہیچ کس در ملک او ہیچ کس در ملک او انباز نے انباز نے قول اورا قول اورا لحن نے لحن نے آواز نے آواز نے ہیچ کس منع کوئی شخص در ملک او اس کی حکومت میں انباز نئے منع شریک نہیں انباز شریک کو کہتے ہیں نئے نہیں نئے یہ حرف نفی ہے فارسی زبان کا سمجھ آئی ہے نہ یا نئے یہ حرف نفی ہیں اس کی بادشاہی اور حکومت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں قول اورا اس کی بات کا لحن نے کوئی لہجہ نغمہ نہیں لہجہ نہیں آواز نے آواز نہیں یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو اس طرح ہماری طرح کلام نہیں کرتا اس طرح ہماری بات کی آواز ہے جو دوسرے تک پہنچ رہی ہے اس کے قول کی اس کی بات کی اس طرح کی کوئی آواز نہیں ہے اس طرح کا کوئی لہجہ نہیں کوئی شخص اس کی حکومت میں کوئی شخص اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے شریک نہیں ہے اس کی بات کا اس کی بات کا لہجہ یا آواز نہیں ہے لہجہ یا آواز نہیں ہے اس سارے سبق میں اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان ہوئی ہیں نا یہی اس کی حمد ہے اس کی تعریف ہے کہ اس کی شانیں بیان کی جائیں اس کی عظمتیں بیان کی جائیں تو وہ بیان کی ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے پیغمبروں کے لیے آگ کو گلزار بنایا بغیر باپ کے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی کسی پر مصیبتیں کسی پر آسانیاں تو یہ وہی خوشیاں بھی دیتا ہے غم بھی دیتا ہے آرام سکون بھی دیتا ہے وہی تکلیفوں میں بھی ڈالتا ہے یہ سارے اسی کے کام ہیں اسی کی یہ کاریگری ہے جو جہان میں ہر طرف نظر آتی ہے در نعت سید المرسلین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ